آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے اور آج جانیں گے اس خاص پیشکش میں آپ کی خلافت کے بارے میں۔ آپ نے عمریں اپنی خلافت میں 3 ادا کیے، ایک رجب سن ہجری 17 میں، دوسرا رجب سن ہجری 21 میں اور تیسرا رجب سن ہجری 22 میں۔ خشیت الہی اور خوف آخرت کی یہ حالت تھی کہ شاید اس صفت میں کوئی ان کا مساوی نہ نکلے۔ ایک روز گھاس کا ایک تنکا زمین سے اٹھا کر فرمانے لگے، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا۔ ایک روز سورہ اذا الشمس کورت کی تلاوت کر رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ تو بے ہوش ہو کر گر پڑے اور کئی دن تک ایسی حالت رہی اور لوگ عیادت کو آتے تھے۔ ایک دن کسی گھر کی طرف گزر ہوا، وہ شخص نماز میں سورہ والطور پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، سواری سے اترے اور دیوار سے ٹیک لگا کر دیر تک بیٹھے رہے۔ اس کے بعد اپنے گھر آئے تو 1 مہینے تک بیمار رہے۔ لوگ دیکھنے کو آتے تھے اور بیماری کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ کبھی کوئی اونٹ بیت المال کا گم ہو جاتا تو خود تلاش کرنے جاتے۔ ایک مرتبہ گرمیوں میں دوپہر کے وقت گرم ہوا چل رہی تھی اور آپ رضی اللہ عنہ ایک اونٹ کی تلاش میں جا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا، انہوں نے کہا، امیر المؤمنین، اس وقت آپ کہاں جاتے ہیں؟ اس کام کو کوئی اور کر لے گا۔ فرمایا، قیامت کے دن باز پرس تو مجھ ہی سے ہوگی۔ خوف کے ساتھ امید کا یہ حال تھا کہ فرماتے تھے، اگر قیامت کے دن یہ اعلان دیا جائے کہ سب لوگ دوزخ میں جائے سوائے ایک کے، تو مجھے امید ہوگی کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں، اور اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ سب جنت میں جائے سوائے ایک کے، تو مجھے خوف ہوگا کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں۔ اپنی رعایا کے حال سے باخبر رہنے کے لیے راتوں کو اٹھ کر گشت کیا کرتے تھے، جن کے چند واقعات انشاءاللہ آگے بیان کیے جائیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بڑا قحط پڑا، جس کا نام عرب میں عام الرمادہ مشہور ہو گیا تھا۔ اس قحط میں آپ نے گیہوں اور گھی اور گوشت کا استعمال کم کر دیا تھا، جو کہ خشک روٹی جس پر کبھی روغن زیتون لگا ہوتا تھا استعمال کرتے تھے اور وہ ہضم نہ ہوتی تھی۔ ایک روز اپنے پیٹ سے خطاب کر کے فرمایا، جب تک اللہ اس قحط کو مسلمانوں سے دور نہ کرے گا، اس کے سوا تجھ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اسی قحط میں فاقوں کی کثرت اور ناموافق غذا کے سبب سے آپ کا رنگ سیاہ ہو گیا تھا۔ اس قحط کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے حکام کو لکھ کر بھیجا کہ مدینہ منورہ کے لیے غلہ بھیجو۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے 4000 اونٹ غلہ کے ملک شام سے بھیجے اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے 100 کشتیاں مصر سے برائے دریا روانہ کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ غلہ کا جو نرخ مصر میں تھا وہی مدینہ میں بھی ہو گیا۔ اس قحط میں آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کیا کہ بیت المال میں سے جس قدر روپیہ تھا سب فقراء و مساکین کو تقسیم کر دیا۔ بالآخر یہ قحط آپ رضی اللہ عنہ کی دعا سے دور ہوا۔ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے جا کر کہو کہ قحط دفع ہونے کے لیے دعا مانگے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، یا اللہ، ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں، پانی برسا دے۔ دعا ختم نہ ہونے پائی تھی کہ پانی برسنے لگا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں اور تفصیل سے جانیں گے آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔